السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحت کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی اینک۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ دوئی کا خاتمہ کیسے کریں۔ اچھا، پہلے دوئی کا پتہ کریں گے کہ دوئی ہے کیا۔ جب پتہ چل جائے گا تو پھر ہی اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ راہ فقر میں اور سلسلہ روحانیت میں نے جب سفر کیا تو یہ چیز میرے سامنے آئی، مجھے یہ کہا گیا کہ دوئی کا خاتمہ کریں۔ تو میں نے پوچھا بہت، پڑھا بہت کہ یہ دوئی کا خاتمہ کیسے کریں، لیکن کوئی مجھے معقول جواب نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس سے بھی مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ پھر مجھے ذات حق نے الہامی طور پہ مجھے اس کا مفہوم سمجھایا، جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ آپ کے لیے بھی ایک گفٹ ہے۔ اس کو وصول کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں، جو اس راہ کے مسافر ہیں۔ یہ بات آپ کے کام آئے گی۔ اچھا، دوئی کہتے کس کو ہے، پہلے یہ سمجھیں گے۔ اچھا، دوئی اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جسم ہے، وجود ہے، جسد خاکی ہے، کبھی ہماری روح کہتی ہے کہ یہ جسم میرا ہے، کبھی یہ جسم کہتا ہے کہ یہ روح میری ہے۔ اب یہ جھگڑا ہے نا، یہ عالم سارا ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے۔ وہ یہی جھگڑا ہے اور یہی آج ختم کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو دوئی ہے نا، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہمارے اس وجود جسد خاکی کو دو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ جو وجود کہتا ہے نا کہ یہ روح میری ہے، یہ وجود نہیں کہتا، یہ نفس کہتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا جسم کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہوتا نفس ہے۔ دو ڈرائیور ہیں اس کے، دو کنٹرولر ہیں اس وجود کے، ایک ہے نفس، ایک ہے روح۔ روح اس کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ روح اچھائی کی طرف اس لیے لے جاتی ہے کیونکہ روح خود بھی پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کسی وضو غسل کی ضرورت نہیں، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس کا تعلق اللہ سے ہے اور وہ اللہ سے ہدایت لے کے ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمارے وجود کو ہدایت دیتی ہے۔ اور جو نفس ہے، اس پر تین نحوستیں حکمران ہیں۔ ان میں سے ایک شیطان ہے، ایک خبیث ہے، ایک خناس ہے۔ امارہ پہ شیطان بیٹھا ہے، لوامہ پہ خبیث بیٹھا ہے، ملہمہ پہ خناس بیٹھا ہے۔ وسواس الخناس، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو یہ جو جالے ہیں لگے ہوئے، یہ جو زنگ جمع ہوا ہے ہمارے قلب پہ، نفس مطمئنہ پہ، تو ان کو اتارنا ہے۔ جب یہ ہم اتار لیں گے تو پھر کوئی بات بنے گی۔ جب تک یہ نہیں اترتا تو روح کا منہ مشرق کی طرف ہے تو نفس کا منہ مغرب کی طرف ہے۔ یہ ہے اختلاف ان کا، مطلب کہ نیکی کریں یا بدی کریں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے دوئی، اور اس کا خاتمہ ہم نے ایسے کرنا ہے کہ جب ہم یہ جو ہمارے قلب پہ، نفس مطمئنہ پہ جالے بنے ہیں، اتار پھینکیں گے، زنگ اتار دیں گے، یہ تین خول جو ہیں یہ اتر جائیں گے۔ ان نفوس پہ ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے، ان کو پاک کر لیں گے، ان کو فتح کر لیں گے، ان پر غلبہ پا لیں گے، تو یہ نفس مطمئنہ پہ پہنچ جائے گا۔ اور نفس مطمئنہ ہی قلب ہے، اور یہ بھی نفس بھی پھر نیک، پاک اور اچھا ہو جائے گا۔ جب یہ بھی اچھا ہو جائے گا تو روح پہلے ہی اچھی ہے، تو پھر ان کی آپس میں ہو جائے گی دوستی، ان کی آپس میں ہو جائے گی انڈرسٹینڈنگ۔ پھر ان کا ایک ہی فیصلہ ہوگا، ان کی ایک ہی رائے ہوگی، ان کا ایک ہی راستہ ہوگا، ایک ہی ٹریک پہ یہ سفر کریں گے۔ ان میں آپس میں اختلاف نہیں آئے گا۔ جیسے پہلے ایک مشرق کی بات کرتا تھا، دوسرا مغرب کی بات کرتا تھا، اب اگر ایک مشرق کی بات کرے گا تو دوسرا بھی مشرق کی کرے گا، ایک مغرب کی بات کرے گا تو دوسرا بھی مغرب کی بات کرے گا۔ ان دونوں کو ایک کرنا، نفس اور روح کو ایک کرنا ہے دوئی کا خاتمہ۔ لیکن اس کا خاتمہ ممکن ہے نفس پر غلبہ پانے سے، نفس کو فتح کرنے سے۔ اور
جیسے حدیث بھی ہے کہ جہاد اکبر جو ہے وہ ہے جہاد بالنفس، نفس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو فتح کرنا۔ یہ ایک نا ایسے گھوڑے کی مانند ہے کہ جو کوچوان کو، اپنے شاہ سوار کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے، اس کو اتار پھینکتا ہے۔ تو بڑے بڑے ٹرینڈ اور بڑے بڑے ماہر لوگ جو ہے وہ اس پہ سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی سوار نہیں ہو پاتا، یہ گرا دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قابو میں نہیں آتا۔ اور جو اس کو اپنے قابو میں کر لے، اس پر سوار ہو جائے، تو اس کے پھر مزے ہیں، اس کی موجیں لگ گئی ہیں۔ وہی کامیاب ہے، وہی نر ہے، وہی ناصر ہے، وہی مرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نے اس نفس کو فتح کرنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ جب یہ پاک ہو جائے گا تو ایٹومیٹکلی روح سے اس کی دوستی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، دوئی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ دونوں جب مل کے سفر کریں گے، سفر روحانیت بہت آسان طے ہوگا، اور بہت ساری سہولیات حاصل ہوں گی، اور تھوڑا جلدی طے ہو جائے گا۔ پہلے جب یہ کھینچا تانی لگی رہتی تھی، کبھی ادھر رک جا، کبھی ادھر رک جا، کبھی ادھر دھیان بھٹک جائے، کبھی ادھر دھیان بھٹک جائے، پھر ادھر مختلف مرتبہ مختلف ٹائم لگتا تھا، کبھی مہینہ، کبھی سال، کبھی 6 مہینے ادھر اٹکے رہتے تھے۔ تو اب چونکہ مسلسل لگاتار سفر جاری ہے، تو منزل جلدی آسان ہوگی اور بآسانی حاصل ہوگی۔ تو ہم نے اگر اپنے منزل پہ پہنچنا ہے تو ہمیں ضرورت ہے دوئی کے خاتمے کی، اور دوئی کے خاتمہ تب ہوگا جب دوئی کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا، اور جب پتہ ہوگا تو پھر اس کا خاتمہ کریں گے، اور کیسے کریں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید بھی ایسے موضوعات پہ اور ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ دیکھتے رہیں حقیقت کی اینک، اور اپنا رکھیں بہت سارا خیال، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔